السلام علیکم دوستو، چند دنوں سے ایک خبر مسلسل گردش میں ہے کہ 20 جنوری کے دن اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عذاب ایسا ہوگا جو نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی نے سنا ہوگا۔ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ؟ خبر کس نے دی؟ کیا یہ عذاب صرف پاکستان میں آئے گا یا ساری دنیا میں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلک لازمی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ میں ہوں سید محمد امیر حیدر بہشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہشتی ٹی وی۔ دوستو، چند دنوں سے یہ خبر مسلسل گردش میں ہے کہ 20 جنوری کے دن اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس عذاب کی بشارت ایک ایسے ذہنی مریض نے کی ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی کہلواتا ہے۔ اس خبر کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے سے پہلے چند باتیں اس کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، گزشتہ 29-30 سال سے اپنے آپ کو امام مہدی کہلوانے والا شخص لاہور کا رہائشی ہے۔ اس کا نام محمد قاسم بن عبد الکریم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر یہ تمام جہانات بنائے گئے، ان کو کبھی اللہ ملنے کے لیے زمین پر نہیں آیا، لیکن اس کے مطابق اللہ 500 مرتبہ اسے خواب میں نظر آ چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے مطابق اسے خواب میں مسلسل مستقبل کے احوالات بتائے جاتے ہیں۔ 20 جنوری کے دن عذاب کا آنا بھی اسی خوابوں میں سے ایک خواب ہے۔ اس کا مہدی ہونے کا دعویٰ اتنا بچگانہ اور دلائل سے خالی ہے کہ ایک بچہ بھی اسے جھوٹا ثابت کر سکتا ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو کیسے امام مہدی کہہ سکتا ہے کہ جس کا ظاہری حلیہ ہی سنت کے مطابق نہ ہو؟ اسلامی نظام عدل میں بغیر داڑھی والے شخص کی تو گواہی بھی قبول نہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اس جیسے شخص کو امام مہدی ہونے کا منصب عطا فرما دے؟ دوستو، ہر مذہب میں آخری نجات دہندے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسلام میں امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ کچھ زیادہ ہی مضبوط اور محفوظ ہے۔ شیعہ سنی دونوں کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام عرب ہوں گے، نہ کہ عجم۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ مکہ کے بدلے میں امام پاکستان میں تشریف لائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ امام عدل قائم کرنے کے لیے جہاد فرمائیں گے، نہ کہ لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں گے۔ کسی بھی حدیث یا روایت میں امام کی عذاب نازل کرانے کا ذکر نہیں ملتا۔ دوستو، اس کا نیٹ ورک اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسی بڑی اسلام مخالف طاقت کی پشت پناہی کا احساس ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کم ایمان والے مسلمانوں پر افسوس بھی ہوتا ہے جو اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ اللہ کا ارادہ بدل گیا ہے اور امام مہدی کو پاکستان سے اپنی تحریک پھیلانے کا حکم دیا ہے، تو پھر پچھلی تمام باتوں اور احادیث کا کیا بنے گا جو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے ذریعے ہم تک پہنچائی؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا یا یہ کہ یہ منحوس شخص جھوٹا؟ دوستو، اس کا طریقہ واردات بھی بالکل مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جیسا ہے۔ اس شخص نے بھی پہلے امام مہدی ہونے کا اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اپنی اگلی ویڈیو میں اسے تفصیل سے بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب آتے ہیں اس کے خواب کی طرف۔ تو اس کا ایک ساتھی جس کا نام اویس نصیر ہے، جو کہ نہایت ہی خطرناک اور کسی اسلام مخالف طاقت کا اعلی کار محسوس ہوتا ہے، محمد قاسم بن عبد الکریم کے حوالے سے مسلسل افواہیں پھیلا رہا ہے کہ 20 جنوری کو اللہ نے پاکستان میں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایسا خدا نے خود محمد قاسم اور اس کے کئی ساتھیوں کے خواب میں باقاعدہ خود آ کر بتایا ہے۔ اگر اویس نصیر کی اس حوالے سے باتیں سنی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا دعویٰ غیر واضح، مبہم اور بے سر و پا ہے۔ خداوند متعال کی حکمت اور تدبیر کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن تمام مسلمان مطمئن رہیں، ان ذہنی مریضوں کی بشارت پر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ خود ان پر عذاب نازل ہو جائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان پر ہی عذاب ہے، کیونکہ خدا نے ان کو ہدایت سے دور رکھا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا دیدار نہیں کرایا، تو کیا یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ خداوند متعال کے قریب ہیں؟ اسی طرح حضرت ابراہیم کو بھی خواب میں صرف اللہ کی آواز سنائی دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج پر تشریف لے جانا پڑا۔ ایسا دعویٰ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا، جیسا کہ محمد قاسم اور اس کے ملعون ساتھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ 500 بار ان کو خواب میں نظر آ چکا ہے۔ ان کے پاس اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی قرآنی آیت اور نہ ہی کوئی حدیث۔ ان کے پاس ہیں تو بس خواب۔ صاحبان اقتدار سے گزارش ہے کہ اس ملعون کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کریں، اس سے پہلے کہ یہ منحوس نبوت کا دعویٰ۔ تمام مسلمان مطمئن رہیں کہ کوئی مخصوص قسم کا عذاب پاکستان پر نازل نہیں ہونے والا۔ ہاں، انسان کی اپنی انفرادی غلطیوں کی وجہ سے خدا ان کو سزا اور عذاب دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچائے اور اصلی امام مہدی کی معرفت اور ان کے تشریف لانے پر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔